السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر بلال فرشتہ صفت انسان تھا۔ اس نے مجھ جیسی لنگڑی لڑکی سے شادی کر کے مجھے عزت بخشی۔ میں اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ ایک رات اس کے فون پر ایک میسیج آیا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو لکھا تھا، تم کب تک اس لنگڑی کی خدمت کرو گے؟ میں نے غصے میں اس نمبر پر کال ملا دی۔ فون ہسپتال کے اولڈ ہوم وارڈ سے اٹھایا گیا۔ میں اگلے دن وہاں گئی تو ایک بوڑھی عورت نے مجھے وہ سچ بتایا جس سے میری دنیا اندھیر ہو گئی، کیونکہ بلال نے مجھ سے شادی۔ میرا نام عائزہ ہے اور میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میری ایک ٹانگ میں نقص تھا اور میں لنگڑا لنگڑا کے چلتی تھی۔ میرے بابا بھی علاج نہیں کروا پا رہے تھے کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا جتنا بھی علاج کروا لے یہ لنگڑا کے ہی چلے گی۔ یہ بھی تو علاج کہیں نتیجہ تھا کہ کم سے کم چلنے کے قابل تو ہوئی تھی۔ پہلے تو میں چل بھی نہیں پاتی تھی، لیکن میری چال بہت عجیب تھی۔ لوگ مجھ پہ ہنستے تھے۔ اسی وجہ سے میرے بابا نے اسکول کے بعد میرا کالج بھی گھر پہ ہی کروایا، اور مجھے جس چیز کا شوق ہوتا وہ اس کا انتظام گھر پہ ہی کر دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت امیر آدمی تھے، ان کے پاس پیسہ بہت تھا، بہت کچھ تھا۔ انہوں نے ایک ڈرائیور رکھا ہوا تھا جس کا نام بلال تھا۔ اس کے ساتھ میں کہیں بھی کبھی بھی کہیں جا سکتی تھی، اور بابا کو اس پہ بہت زیادہ بھروسہ بھی تھا، اور وہ بھی میری عمر کا ایک خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے ساتھ میری بات چیت ہوتی رہتی تھی، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تب چپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ کبھی کوئی بات کر لیتی ہے کہ ٹریفک زیادہ ہے، آج گرمی زیادہ ہے، ادھر جانا ہے، کیونکہ میں نے یہ چیز لینی ہے، ادھر جانا ہے۔ وہ مجھے نیچے اترنے میں بھی مدد کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں گرنے لگتی تو وہ مجھے تھام لیتا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ڈرائیور ہے، پھر بھی یہ ایک لنگڑی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کے لیے محبت بیٹھنے لگی تھی، اور میں نے بابا سے بات کرنے کے بارے میں سوچا کہ آپ اس سے بات کریں۔ لیکن جب بابا سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹا، وہ ڈرائیور ضرور ہے، لیکن دیکھو اچھا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، شاید وہ تم سے شادی نہیں کرے گا۔ بابا نے مجھے حقیقت اسی لیے بتا دی کہ وہ مجھے جھوٹے خواب نہیں دکھانا چاہتے تھے، لیکن میں بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ کب تک میری زندگی ایسے گزرتی رہے گی۔ میرے پاس شاپنگ کے لیے بہت پیسے تھے، ہر سہولت تھی۔ بابا نے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی کہ بیچاری خوش ہوتی ہے تو چلو اسی طرح خوش ہو جائے، لیکن یہ زندگی تو نہیں تھی۔ عورت کی زندگی تو تب شروع ہوتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک شوہر ہوتا ہے، اور میں ساری زندگی شاپنگ کرتی رہتی ہوں۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ سوچنا چھوڑ دو اور اپنے دل کی سنو، لیکن دل کی سننا بھی آسان نہیں تھا۔ ہر بار بلال کی طرف دیکھتی تو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی، اور جب وہ میری مدد کرتا یا میری بات سنتا تو دل اور زور سے دھڑکتا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف ایک خوشگوار احساس ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ لیکن اتنی دیر تک دل کے جذبات کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر دیکھوں گی۔ پہلے بات کرنے کی کوشش کروں گی بلال کے ساتھ، صرف عام باتیں کرنے کے لیے، کبھی چھوٹا مذاق، کبھی کسی کام کی بات، کبھی گاڑی کے سفر کی باتیں اتنی بڑھ گئیں کہ اب وہ میرا روز کا حصہ بن چکا تھا۔ میں گھر سے نکلتی تو سب سے پہلے سوچتی بلال گاڑی میں موجود ہوگا یا نہیں۔ اگر ہوتا تو دن اچھا لگتا، اور اگر نہیں ہوتا تو دن ادھورا سا لگتا تھا۔ میں نے کبھی یہ احساس اپنے کسی دوست سے شیئر نہیں کیا، کیونکہ وہ سب میری خوبصورتی کی تعریف کرتے، لیکن میری لنگڑی ٹانگ پہ کبھی کوئی واقعی محبت کا نظریہ نہیں ڈال پایا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید بلال کے لیے بھی یہی معاملہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں دل کی آواز کو روک نہیں پائی۔ ہر شام جب بابا دفتر سے واپس آتے
اور میں نے وہ سب کچھ گھر کے اندر کر لیا ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے اور میری باتیں سنتے، لیکن بلال ہمیشہ کسی اور کام میں مصروف ہوتا۔ میں نے چھپ چھپ کر بلال کی چھوٹی چھوٹی عادات دیکھنی شروع کی، جیسے وہ کس طرح میری ہچکچاہٹ کے وقت مجھے سہارا دیتا اور کس طرح میری ضرورت کے وقت فوراً موجود ہوتا۔ اس کے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال میرے دل میں روز نئے رنگ بھر دیتے، لیکن میں نے اپنی محبت کو کبھی مکمل طور پر قبول نہیں کیا، کیونکہ ایک لنگڑی لڑکی اور ایک خوبصورت نوجوان کے بیچ میں جو فاصلے ہیں وہ بہت واضح تھے۔ میں سوچتی کہ شاید یہ سب صرف میرے ذہن کی عکاسی ہے، لیکن دل کے جذبات اپنی جگہ مضبوط تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بابا کو بار بار پریشان نہیں کروں گی، بلکہ چھوٹے چھوٹے طریقے اپناؤں گی، جیسے باتوں میں ہلکی سی خوشی پیدا کرنا، جیسے کہ وہ میری مدد کرے اور میں محسوس کروں جیسے کوئی دوست میرے قریب ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ وقت کی بات ہے کہ کب یہ سب حقیقت میں بدلتا ہے، لیکن اس وقت کے لیے میں صرف اپنے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرتی اور اپنے دن بلال کے ساتھ کے چھوٹے چھوٹے لمحوں سے گزارتی رہی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا سزا ہے اور ہم یہاں پہ سزا بھگتنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ پوری طرح سے خوش ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کو جنت بھی بنا لے تب بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، پوری دنیا کے پیسے کما لے تب بھی کچھ رہ جاتا ہے۔ کسی کو پیسہ مل جاتا ہے، کسی کو خوشی نہیں ملتی، کسی کو خوشی مل جاتی ہے، اس کو پیسہ نہیں ملتا۔ جس کو پیسہ اور خوشی سب کچھ مل جاتا ہے اس کو محبت نہیں ملتی، اور جس کو محبت بھی مل جاتی ہے اس کو اولاد نہیں ملتی۔ یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ یہ دنیا اور یہ زندگی ایک سزا ہے، اسی لیے انسان کبھی بھی پوری طرح خوش ہو ہی نہیں پاتا، لیکن ایک پل کے لیے اسے یہ ضرور لگنے لگتا ہے کہ شاید ایک انسان ہی اس کی ساری خوشی ہے، اور اب مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا، لیکن بابا نے کہہ دیا تھا کہ میں نوکر سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میرا نوکر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی پریشر میں، کسی دباؤ میں آ کے ہاں کہہ دے، لیکن دل سے اس کا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، تو پھر تمہارے ساتھ اس کی کیا زندگی گزرے گی؟ وہ شادی کے بعد بھی اپنے آپ کو نوکر ہی سمجھے گا۔ میں نے بابا سے کہا کہ نہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی ہے، مجھے ایک ہم سفر چاہیے جو میرا خیال کر سکے جیسے بلال کرتا ہے۔ بابا نے سمجھایا کہ وہ اس لیے خیال کرتا ہے کیونکہ اس کا کام ہے، جب تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی وہ اتنا خیال نہیں کرے گا۔ لیکن پتہ نہیں، شاید ہم لوگ بات کر رہے تھے تو بلال نے یہ سب کچھ سن لیا، اور میں اداس رہنے لگی کہ مجھ سے تو بلال بھی شادی نہیں کرے گا جبکہ وہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ پر ایک دن بابا نے مجھے کمرے میں بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ تم نے خود اس سے کوئی بات کی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرے اندر اتنی ہمت کہاں، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو بابا نے کہا کہ تم بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ بابا نے مجھے کہا کہ بیٹا، بلال نے مجھ سے بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا رہتا ہوں اور میرے گھر میں کوئی نہیں ہے جو یہ بات کر سکے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو میں بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ نہیں اس نے ہماری باتیں سن لی ہے، تم نے کچھ بولا ہے، لیکن وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں تو بہت خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی ہے؟ لیکن بابا نے کہا کہ بیٹا، سوچنے سمجھنے دو، میں اس شہر کا ایک امیر آدمی ہوں اور میری بیٹی کا شوہر ایک ڈرائیور، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اپنے بابا کو سمجھایا کہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا ڈرائیور ہے، وہ کیا شادی کے بعد بھی آپ کا ڈرائیور بنا رہے گا؟ آپ اس کو کسی اچھی سی نوکری پہ لگوا دیں، 8-9 گھر ہیں، ہمارا ایک گھر اسے دے دیں ہمیں رہنے کے لیے، اور اس گھر سے ہمیں رخصت کرتے ہیں، بس اور کیا چاہیے؟ بابا کو میری بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن وہ شاید اس سب کے لیے تیار نہیں تھے،
اس لیے تھوڑے گھبرا گئے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے بلال سے بات کی اور کہا کہ تمہیں اب یہ نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو گاڑی چلاتے تھے وہ گاڑی آج سے ہم دونوں کی ہے، اور میرا ایک گھر ہے اسی کالونی میں جو سب سے قریب پڑتا ہے۔ اس گھر میں تم لوگوں کے رہنے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ وہاں پہ تھوڑی بہت مرمت کا کام ہے، وہ کروا کے باقی زندگی کی دیگر ضروریات ساری ادھر رکھوا دیتا ہوں۔ ان سے مطلب تھا کہ اے سی، ٹی وی، بستر، بیڈ، برتن، گھر کے کام کرنے کے لیے نوکرانی ہی، کھانا پکانے کے لیے کک، اور باہر بٹھانے کے لیے چوکیدار بھی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں اپنے آفس میں کوئی نوکری دیتا ہوں، کیونکہ بلال پڑھا لکھا تھا، لیکن یہ تو ہمارے ملک کا ایک المیہ تھا نا کہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ڈرائیوری جیسا کام کرنا پڑتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان پڑھ تھا۔ بابا نے کہا کہ تمہاری پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ بابا سمجھدار اور زمانہ ساز آدمی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کو تو سب کچھ مل رہا ہے، تمہیں کیا کرے گا؟ میں نے کہا مجھے اچھا سا ہم سفر ملے گا اور کیا۔ بابا بھی کہتے تھے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ شادی ہو گئی اور ہماری زندگی بالکل پوری طرح سے بدل رہی ہے۔ میں اپنے گھر سے رخصت ہوئی تو مجھے بہت برا لگا، لیکن بابا نے کہا تھا کہ وہ ملنے آتے رہیں گے، اور میں نے کہا کہ میں بھی آتی رہوں گی۔ شادی کی تیاریوں سے لے کے ایک ایک جوڑے تک، ایک ایک انگوٹھی تک، سب کچھ بابا نے ہی کرنا تھا، کیونکہ بلال کو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری ایک ماں ہے جو اس دنیا سے جا چکی ہے، اور ایک بہن اس کی شادی کی تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی بیچارہ اکیلا تھا، تو پھر یہ سب کچھ کس نے کرنا تھا؟ لیکن کرم ہوا کہ ہماری شادی بھی سکون سے ہو گئی اور ہماری زندگی کی شروعات ہوئی، اور اب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ شادی کے بعد میں نے پہلی بار احساس کیا کہ زندگی کس طرح بدل جاتی ہے جب آپ کے پاس اپنا ایک ہم سفر ہوتا ہے جو آپ کی ہر بات سنتا اور ہر قدم پہ ساتھ دیتا ہے۔ بلال کے ساتھ میری زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔ ہر دن نئے جذبوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ ہم صبح اٹھتے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے اور دن کے کام کی منصوبہ بندی کرتے۔ ہم اکثر لمبے لمبے سفر پر نکل جاتے اور مجھے ہر جگہ لے جاتا، کبھی باغ میں، کبھی مارکیٹ میں، کبھی سمندر کے کنارے۔ وہاں پہ بیٹھ کے ہم دونوں اپنے دل کی باتیں کرتے، کبھی کبھی صرف خاموشی میں بیٹھے رہتے، لیکن وہ خاموشی بھی سکون بخش ہوتی تھی۔ بلال کی موجودگی میں مجھے اپنی لنگڑی ٹانگ کا احساس بھی کم لگتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے قدموں کا خیال رکھتا تھا اور کبھی مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے دیتا۔ میں نے محسوس کیا کہ محبت اور اعتماد کا یہ رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا، اور میں دل سے خوش تھی کہ میں نے اپنے دل کی سنی اور اپنی زندگی کے لیے صحیح فیصلہ کیا۔ اب ہم دونوں کا گھر ایک چھوٹا سا محل لگتا تھا۔ ہر کمرہ خوبصورت تھا، ہر چیز بہترین تھی، لیکن سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے چھوٹے چھوٹے اصول بنائے تھے کہ ہر بات ایمانداری سے کہیں، ہر فیصلہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں، اور سب سے بڑھ کے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک گھر صرف اینٹیں اور پتھر نہیں ہوتا، بلکہ وہ جذبات اور محبت سے بنتا ہے جو آپ ایک دوسرے کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بڑے بڑے لمحے تلاش کیے، اور یہ لمحے ہماری زندگی کی اصل دولت بن گئے۔ اس کے ساتھ بیٹھنا اور باتیں کرنا اب میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ بن گیا تھا۔ میں نے اپنے دل کی ہر خواہش اس کے ساتھ بانٹی، اور وہ ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی اب ناممکن لگتا تھا۔ بابا مجھ سے روز پوچھتے تھے کہ تم ٹھیک ہو؟ بلال تمہارا خیال تو رکھتا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب کھانا بن جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتا ہے، میرے کپڑے تک استری کرتا ہے، میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا ہے۔
مجھے تو یقین ہی نہیں آتا، مجھے جیسا لگتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ صفت آدمی ہے جس نے مجھ سے شادی کر کے واقعی یہ قسم کھائی ہے کہ اس نے دن رات میرا خیال کرنا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل سے بھی یہ بات بالکل نکل گئی کہ کبھی بلال بدل تو نہیں جائے گا، یا اس نے شادی کسی لالچ میں تو نہیں کی، کیونکہ میرے سے شادی کرنے کے بعد اسے سب کچھ مل گیا تھا جو ایک آدمی کا خواب ہی ہو سکتا ہے، اپنا گھر، کاروبار، گاڑی، پیسہ، سب کچھ جو پہلے اس کے پاس نہیں تھا۔ لیکن وہ پھر بھی کسی بھی حوالے سے مغرور نہیں تھا، پر میرے دل میں پھر بھی شک تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اس سے جھگڑا کر لیا، اور میں نے جھگڑے میں اسے کافی تیور دکھائے اور غصہ کیا کہ یہ بھی آگے سے غصہ کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تم سے شادی کر کے احسان کیا، لیکن وہ امتحان بھی وہ پاس کر گیا اور اس نے کچھ بھی نہیں بولا، بلکہ اس نے پیار سے مجھے منایا اور کہا کہ زیادہ غصہ نہیں کرو، نہیں تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بس وہ دن تھا کہ جس کے بعد سے بلال کے اوپر سے میرا بھروسہ ایسا تھا کہ بس سب مجھے ساری دنیا کہتی کہ یہ آدمی تمہارے خلاف ہے تو شاید میں نہ مانتی، اور بابا کو بھی میں نے مطمئن کر دیا تھا، لیکن میں جلد از جلد بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، اور بلال اس معاملے پہ کچھ میرا خیال نہیں کر رہا تھا، وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ دیکھو ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، ابھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، اور پھر میں تمہارا خیال رکھنے میں مصروف ہوں، بچہ ہو جائے گا تو مجھے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ جو میرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں نا، میں خیال رکھ لوں گی۔ میں نے ذرا غصے سے کہا تو کہنے لگا، تمہارے ہاتھ کیوں ٹوٹے؟ تمہارے دشمنوں کے ٹوٹے؟ ایسی بات نہیں ہے، بچہ ہمارے رشتے میں آئے گا، 2-2.5 سال انجوائے کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد کر لیں گے بچہ بھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ دیکھو بچہ ہو جائے گا تو پھر ہم ایک دوسرے سے بھی دور ہو جائیں گے، اور میاں بیوی میں جتنا بھی پیار ہو، جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اس نے مجھے پیار سے سمجھایا تو میں بھی مان گئی۔ اس کے علاوہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کام بھی کرتا تھا اور کام نہیں بھی کرتا تو بابا ہمارے گھر کے بل بھی دے دیتے تھے، راشن کے پیسے بھی دیتے تھے، نوکروں کی تنخواہیں بھی دیتے تھے، اور اس کے علاوہ بابا ہفتے میں 2 دفعہ بھی کبھی کبھی ہمارے گھر چکر لگاتے تو اتنا سارا سامان لے کر آتے تھے کہ وہ پورا ہفتہ چلتا رہتا تھا۔ بلال کو جو تنخواہ ملتی تھی یا جہاں سے بھی اس کو جو پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے میرے بابا ڈالتے تھے، ان کے بارے میں نے اس سے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ پیسوں کا کیا کرتا ہے۔ اس نے بھی اپنا تھوڑا طریقہ بدلا تھا، وہ بھی اب اچھے کپڑے پہننے لگا تھا، اس نے ایک اچھا موبائل بھی خریدا تھا۔ میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں اچھا موبائل ہونا چاہیے، ہم باہر جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، کبھی کبھی جب ہم باہر جاتے تھے تو لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ اب بلال پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، اور کہتے تھے کہ لڑکی تو لنگڑی ہے، یہ اس کے ساتھ گزارا کیسے کرتا ہے۔ لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، مجھے برا نہیں لگتا تھا، مجھے عادت تھی، لیکن بلال کو غصہ آتا تھا اور وہ لوگوں کو گھورنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ بھی اس کی محبت کی ہی نشانی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ بلال کی یہ محبت اور خیال رکھنا صرف ظاہراً نہیں ہے، بلکہ اس کی گہری شخصیت کا حصہ تھا۔ وہ ہمیشہ میری حفاظت کرتا اور میری خوشیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ کبھی کبھی میں نے سوچا کہ شاید یہ سب محبت سے زیادہ وابستگی ہے کہ وہ مجھے کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دے۔ کبھی کبھی وہ چھوٹے چھوٹے کام میں بھی میرا ہاتھ تھام لیتا، اور کبھی کسی چھوٹی سی بات پر مسکرا کر مجھے خوش کر دیتا۔ ہم دونوں کے درمیان یہ رشتہ اتنا مضبوط اور خالص تھا کہ میں روز اپنے دل میں شکر ادا کرتی کہ میں نے اپنا ہمسفر اس طرح کا پایا ہے جو میری زندگی کا ہر پہلو دیکھتا اور ہر لمحے میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میں ابھی بلال کی بہت عزت کرتی تھی، میں نے اسے اپنی دنیا کا خدا بنا لیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، کیونکہ اسے مجھ سے اچھی لڑکی مل سکتی تھی،
اس لیے کبھی کبھی وہ مذاق میں کچھ بول بھی دیتا تو میں برا نہیں مناتی تھی، اور میں نے اس طرح سے بنا لیا تھا کہ جیسے بس اس کی ہر بات میرے لیے پتھر پہ لگی ہے۔ اور اب یہ بات اس کو بھی پتہ لگنے لگی تھی۔ جب سے نیا فون لیا تھا وہ اپنا فون مجھ سے چھپاتا تھا، اس نے پاس ورڈ بھی مجھے نہیں بتایا، میں نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس کا پاس ورڈ دیکھ لیا، ایسے ہی بس نظر پڑ گئی، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا۔ اس کو کچھ دن بعد اس کا فون میرے پاس پڑا تھا تو اچانک سے میسج آیا۔ میں نے پاس ورڈ کھول کے میسج دیکھ لیا۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو میسج دیکھے تھے، اس کے دوستوں کے میسج تھے کہ کب مل رہے ہو، آج ملو گے یا نہیں، لیکن یہ میسج میرے بارے میں تھا، اس لیے میں حیران رہ گئی۔ لکھا تھا تم کب تک اس لنگڑی کی خدمت کرو گے۔ یہ سن کر میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اب میں حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی جلدی نمبر نوٹ کر لیا، لیکن بلال کو نہیں بتایا کہ ایسا ہوا ہے، اور میسج کو ان ریڈ پہ لگا دیا، یعنی ایسا لگے کہ کسی نے نہیں پڑھا۔ اس کو بھی پتہ نہیں چلا، اور میں سوچتی رہی کہ یہ کون تھا جو اس کو کہہ رہا تھا، اور کوئی اس کو اس طرح سے کیسے بول سکتا ہے۔ اس کے سامنے مجھے لنگڑی کہہ رہا ہے اور یہ جواب تک نہیں دے رہا۔ یہ کیا بات ہے؟ میں نے تو دماغ میں جیسے ہزاروں طرح کے اندیشے اور سوال آنے لگے، لیکن میں نے بلال کا جواب تو نہیں دیکھا تھا نا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کو کہتا ہے تم کس کے لنگڑی کہہ رہی ہو یا کہہ رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آئی ڈی کا نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں عورت تھی یا مرد تھا۔ اسی لیے میں فی الحال بلال پہ غصہ تو نہیں کر رہی تھی، لیکن مجھے اس نمبر پر ضرور سوال کر کے پتہ کرنا چاہیے تھا کہ آخر یہ ہے کون۔ میں نے اپنے دل میں کئی بار سوچا کہ یہ سب کچھ کیسا ممکن ہے کہ کوئی اتنی بے رحمی سے بول سکے، اور بلال صرف خاموش ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ میں ذرا تحمل سے کام لوں گی اور حقیقت جانوں گی۔ میں نے سوچا کہ پہلے یہ میسج دوبارہ دیکھوں اور نمبر کا تھوڑا سراغ لگا لوں کہ کون ہے۔ شاید وہ کوئی دوست ہو یا کوئی پرانا جان پہچان والا جس نے مذاق میں یہ لکھا ہو، لیکن دل کے اندر ایک خوف بھی تھا، اگر یہ واقعی کوئی دشمن ہے تو یہ بلال کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا دل اور دماغ دونوں سکون میں رکھنے کی کوشش کی اور فیصلہ کیا کہ بلال سے بات کرنے سے پہلے میں سب کچھ سمجھ لوں گی، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اور میں نے میسج کو بار بار پڑھنا شروع کیا اور ہر لفظ پہ غور کیا، تاکہ یہ جان سکوں کہ یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دن نمبر پر کال کرنے کا سوچا جب بلال گھر پہ نہیں تھا، واپس چلا گیا تھا۔ میں نے نمبر پہ کال ملائی تو کسی بوڑھی عورت نے کال اٹھائی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں نمبر پہ میسج کیا تھا، میں وہیں سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے آنا تھا۔ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام سکینہ بی بی ہے اور میں ایک اولڈ ایج ہوم میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتی ہوں، تو کہنے لگی کہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو، کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں آ کے بتا دوں گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پتہ تو وہ مجھے بتا چکی تھی، کیونکہ اولڈ ایج ہوم کا نام میرے پاس آ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے نام میں ہی اس کی لوکیشن تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ میں ایک دو دن تک آپ سے ملنے آؤں گی۔ میں نے دل میں یہ بھی سوچا کہ یہ ملاقات میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ بلال کے ارد گرد لوگ کس طرح کے ہیں، اور کس نے اس کو اس طرح کا پیغام بھیجا ہے جس میں میری عزت کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ایک چھوٹا سا خوف بھی محسوس کیا کہ کہیں یہ بات بلال کے دل میں شک نہ پیدا کرے، لیکن میں نے خود کو یہ تسلی دی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دن بابا بھی گھر آئے اور پہچان گئے کہ میں تھوڑی پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے بابا سے کہا کہ مجھے بچوں کا شوق ہے اور بلال بچے پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تو بابا نے کہا کہ بیٹا، یہ آپ لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے،
لیکن بچہ ہو جائے تو بہتر ہے، تم لوگوں کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ میں تمہارے رشتے کے بارے میں پہلے سے ہی پریشان رہتا ہوں نا۔ کیونکہ دیکھو بلال برا نہیں ہے، کبھی کبھی مرد برا نہیں ہوتا، لیکن اس کے آس پاس کے لوگ برے ہوتے ہیں، جو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے بہتر کے حقدار ہو، یا اس طرح کی کوئی بات۔ اور میں نے سوچا کہ شاید وہ لوگ جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی زندگی میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور مجھے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلال کے فیصلے صرف اس کے اپنے دل سے آنے چاہیے۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالا اور سوچا کہ ملاقات کے بعد میں سب کچھ واضح طور پر سمجھوں گی اور اپنی فکر دور کروں گی۔ ایک اور بڑی عجیب بات یہ ہوئی کہ جو میں تمہیں بتانے کے لیے آج ہی آیا تھا۔ میں نے کہا کہ کون سی بات؟ تو کہنے لگے کہ بلال اصرار کر رہا تھا کہ یہ گھر اور کاروبار کا کچھ حصہ اس کے نام کر دیا جائے، یعنی کاغذی کارروائی کر دی جائے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں بولا؟ اس نے ایسے ہی کیا ضرورت ہے؟ اس کو یہ سب کچھ اسی کا تو ہے۔ بابا نے کہا کہ میں نے بھی اس کو یہی بات کی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ پکے کاغذات پہ اگر لکھ کے دے دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، تو اسی لیے میں تمہیں یہ بات بتانے کے لیے آیا تھا۔ اور پھر ایسے موقع پہ تم سے یہ کہنا کہ وہ تمہیں اپنے بچوں کی ماں بھی نہیں بنانا چاہتا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اب میں بابا سے کیا کہتی کہ یہ میسج والی بات بھی بیچ میں تھی جو دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی، لیکن میں نے بابا کو نہیں بتایا کیونکہ میں پہلے خود اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے بابا سے یہ ضرور کہا ابھی آپ اس کو کوئی بہانہ کر دیں اور کہیں کہ ابھی یہ نہیں ہو سکتا، ابھی اس کے نام کچھ مت کیجیے گا۔ بابا نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، لیکن کوئی بات تو نہیں ہے نا بیٹا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بابا نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے خود محتاط رہنا ہے اور بلال کے لیے سب کچھ واضح رکھنا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، اور میں نے اپنے دل کو یقین دلایا کہ میں اس معاملے میں صبر اور سمجھداری سے کام لوں گی تاکہ نہ صرف بلال کے اعتماد میں دراڑ آئے اور نہ ہی میرے ذہن میں شک پیدا ہو۔ میں نے اپنے دل میں یہ بھی وعدہ کیا کہ میں آنے والے دنوں میں سب کچھ اپنے طور پر سمجھوں گی اور جو بھی باتیں سامنے آئیں گی انہیں صحیح طریقے سے حل کروں گی تاکہ ہمارا رشتہ مضبوط اور محفوظ رہے۔ میں بلال کے بغیر کہیں بھی نہیں جاتی تھی کیونکہ اس طرح کہیں جانا میرے لیے مشکل بھی ہو جاتا تھا۔ مجھے اس کی عادت پڑ گئی تھی، لیکن اگر میں اسے کہتی کہ میں نے اس کے بغیر جانا ہے تو شاید وہ کہتا کہ میں لے جاتا ہوں، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کہیں نہیں جانا۔ جب وہ کام پہ چلا گیا تو میں اپنے بابا کے گھر گئی، وہاں سے ان کے ڈرائیور کے ساتھ اولڈ ایج ہوم پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے سکینہ بی بی کے بارے میں پوچھا اور ان لوگوں نے بھی حیرانی ظاہر کی کہ سکینہ بی بی سے ملنے کون آیا ہے، کیونکہ میرے کپڑوں اور حلیے سے وہ مجھے پہلے ہی امیر لگتی تھیں۔ میرے ہاتھ میں موبائل بھی 2-3 لاکھ روپے والا تھا، جس سے ان کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ جب میں سکینہ بی بی سے ملنے گئی تو پتہ چلا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کمرے میں ایک پاگل سی لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کو میری آمد سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں جا کر بیٹھ گئی اور میں نے بتایا کہ وہ فون پر بات ہوئی تھی نا آپ سے، تو کہنے لگی کہ ہاں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ نے اس نمبر پہ یہ میسج کیوں بھیجا تھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور کبھی کبھی میں غصے میں آ کر اس کو میسج کرتی رہتی ہوں۔ اس نے کسی امیر زادی لنگڑی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور میں اسے پوچھتی ہوں کہ اس کو کب چھوڑو گے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ تو کہنے لگی کیونکہ یہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ جب میں اندر آئی تھی تو ان کا منہ دوسری طرف تھا، انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا کہ میں بھی لنگڑا کے آئی تھی اور میں وہی لڑکی تھی، تو کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ پھر میں نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں، تو وہ تھوڑی دیر گھبرا گئیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا کہ ہاں میں ضرور بتاؤں گی کہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔
اس میں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگی کہ بلال کو جوا کھیلنے کی عادت ہے، سٹے باز ہے، اور اسی چکر میں اس نے ہمارا چھوٹا سا 2.5 مرلے کا گھر بیچ دیا۔ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، کاروبار ختم ہو گیا۔ بہن کی شادی کروائی، وہ بھی اپنے نشئی دوست کے ساتھ، اس نے اسے پاگل کر دیا، طلاق دے کے واپس بھیج دیا، اور پھر جب میں بیمار ہوئی تو ہم دونوں کو یہیں چھوڑ کے خود چلا گیا، یہ کہہ کے کہ میں تم دونوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ کسی امیر آدمی کے گھر پہ کام کرتا ہے اور اسی کی بیٹی سے شادی کر لی ہے، اور میں اسی لیے میسج کر رہی تھی کہ اس کو کب چھوڑے گا، کیونکہ یہ کسی کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جس نے ماں اور بہن کو چھوڑ دیا، بیوی کو بھی چھوڑ دے گا۔ یہ سن کے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ تو انہوں نے مجھے تصویریں دکھانے شروع کیں کہ یہ دیکھو، یہ میرا بیٹا بلال ہے، یہ دیکھو، یہ میرا شوہر تھا۔ ان کے پاس ساری تصویریں بھی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ تم پوچھ لو، ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے جانے والا بلال ہے، ہم جھوٹ کیوں بولیں گے؟ میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور سارا معاملہ سمجھا۔ جب میں واپس آئی تو میرے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹی، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ تمہارے ساتھ تمہاری دولت کے لیے ہے۔ پھر میں نے ان کو بھی بتا دیا کہ وہ میری دولت اپنے نام کروانے کے چکروں میں ہیں، اور اولاد بھی پیدا نہیں کر رہا۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا پھر تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سن کے میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب مجھے صرف اپنی حفاظت اور اپنی زندگی کی فکر کرنی ہے، اور جو بھی فیصلے کرنے ہیں میں خود سوچ سمجھ کے کروں گی، تاکہ کوئی مجھے دھوکہ نہ دے اور میرے مستقبل کے لیے درست راستہ اختیار ہو۔ میرے سامنے میرے شوہر کی حقیقت آ چکی تھی، اور اب ہم بنتا تو یہ تھا کہ میں چپ کر جاتی اور یہ بات یا تو اپنے والد صاحب کو بتا دیتی، یا پھر چپ کر کے بلال سے اپنی راہیں الگ کر لیتی، کیونکہ ایسے آدمی کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جو مجھے کسی بھی وقت چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن مجھ پر میرے جذبات حاوی ہو گئے، کیونکہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اس طرح سے میسج آیا تھا، اور اس کے بعد سے میں اس عورت سے ملنے چلی گئی تھی، اور وہ یہ سب کچھ بتا رہی تھی، اور اس کے سامنے میں نے سب کچھ بتا دیا، اور اس کے پاس ثبوت بھی تھے۔ بلال نے پہلے تو کہا کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، اس کے پاس ثبوت تھے، اور تم نے بابا سے بھی کہا کہ تمہیں جائیداد میں حصہ چاہیے۔ پھر بلال کو پتہ چل گیا کہ مجھے تو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اور اس نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا اور کہا کہ نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ چلو ہم دونوں کے یہ کام آئے گا۔ تو کہنے لگی کہ جو کچھ میرے باپ کا ہے وہ میرا ہی تو ہے۔ جب میں نے یہ بات اس کے سامنے رکھی تو میری آواز کانپ رہی تھی، میرے ہاتھ پسینے سے بھرے ہوئے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی ہوں۔ میں ایک ایک لفظ بڑی مشکل سے بول رہی تھی، اور بلال کی آنکھوں میں اس وقت عجیب سی چمک تھی۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ ڈر گیا ہے کہ اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے، کبھی لگتا تھا کہ وہ کوئی اور چال سوچ رہا ہے۔ وہ مجھے مسلسل دیکھتا رہا، اور میں اس کی نظریں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا، کیونکہ اگر اس لمحے میں ٹوٹ جاتی تو شاید میں کبھی سچ جان ہی نہ پاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور سکینہ بی بی نے جو باتیں بتائیں وہ کسی دشمنی سے نہیں بتا رہی تھیں، وہ تو خود وہاں بے سہارے پڑی تھیں، ان کے پاس کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ اگر وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہوتی تو وہ مجھے تصویریں کیوں دکھاتی، وہ مجھے اپنا دکھ کیوں سناتی؟ ایک ماں اپنی اولاد کے بارے میں خواہ کتنی ہی بھی ناراض کیوں نہ ہو، سچ نہیں چھپا سکتی، اس لیے میں تم سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ بلال کچھ لمحوں تک خاموش رہا، اس کی خاموشی میرے دل پر زوردار گھونسا مار رہی تھی۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ تم نے جو سنا ہے وہ سب غلط ہے۔ پھر میں نے کہا کہ غلط کیسے ہے؟ وہ سب تصویریں تھیں، اس میں تم بھی تھے، تمہاری ماں بھی تھی، تمہاری بہن بھی تھی، تمہارے پرانے گھر کی دیواریں بھی تھیں جو سکینہ بی بی نے دکھائیں، وہ سب کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟
میں نے کہا کہ اگر میں تمہاری بیوی ہوں تو مجھے حق ہے کہ سچ جانوں، اور اگر تم سچ نہیں بتاؤ گے تو پھر میں اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کر لوں گی۔ میرے یہ الفاظ شاید اس کو لگے کہ میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اس لیے اس کا لہجہ فوراً بدل گیا۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے وہی میٹھی آواز سنائی دی جس کی وجہ سے میں اس کے لیے دیوانی ہوئی تھی۔ وہ بولا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہی میری زندگی ہو، تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے بس بابا سے اس لیے کہا تھا کہ اگر گھر ہمارے نام ہو جاتا تو ہمارا مستقبل مضبوط ہو جاتا، کیونکہ میں چاہتا تھا اگر کل کو کچھ ہو گیا تو تم کہیں بے سہارا نہ ہو جاؤ۔ پہلی بار میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ مجھے اس کے لہجے میں وہ سچائی محسوس نہیں ہو رہی تھی جو پہلے ہوتی تھی، مگر پھر اس نے مزید باتیں ایسی کہیں جن سے مجھے لگا کہ شاید واقعی وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں سارے کاغذات واپس کر دوں گا، میں انکل سے معذرت بھی کر لوں گا، میں ان کو بتا دوں گا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، بس تم ناراض مت ہو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو توڑا بھی اور جوڑا بھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بدل گیا ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے اور کبھی کبھی حالات انسان کو ایسے فیصلے لینے پر مجبور کر دیتے ہیں جن کا وہ خود بھی بعد میں پچھتاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں تو میں بھی پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میں اسے دل سے چاہتی تھی، میری زندگی اس کے ساتھ ہی بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی وہ ساری باتیں یاد کیں جب میں نے سوچا تھا کہ میں اسی کے ساتھ ایک مکمل زندگی گزاروں گی، جب میں نے اسے اپنا ہمسفر مان لیا تھا، جب میں نے اسے اپنی دنیا کا سب کچھ سمجھ لیا تھا، اور یہی سوچ کر میں اس کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اپنی ہی محبت کے بوجھ میں دب گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے معاف کر دوں گی تو شاید مستقبل بہتر ہو جائے گا، شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاید وہ واقعی بدل جائے گا۔ محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور میں بھی اس لمحے پوری طرح اندھی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد بلال نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ مجھے کسی سے ملنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے میرا فون بھی لے لیا اور باہر سے چوکیدار کو بھی ہٹا دیا۔ پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھے میرے ہی گھر میں قید کر لیا، اور میرے بابا کو فون کر کے بولا کہ اپنا سب کچھ اسی وقت میرے نام کرو، ورنہ تمہاری بیٹی کو دنیا سے روانہ کر دوں گا، اور اگر گھر آنے کی کوشش کی یا پولیس کو بتایا تو تب بھی یہی کروں گا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ مجھے وہ سمجھ آ گیا تھا کہ یہ آدمی محبت کے قابل نہیں ہے، اور اس نے میرے ساتھ یہی سب کچھ کرنا تھا۔ میں بڑی پریشان ہو گئی کہ اب میرا کیا ہوگا، اور اگر میری جان بچ بھی گئی تو بابا کا سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ بابا کو اس کے نام کرنا پڑے گا، اور یہ یہاں سے بھاگ جائے گا اور میں پیچھے رہ جاؤں گی۔ میں پوری طرح سے امید ہار چکی تھی، اور زندگی میرے لیے ایک بھاری بوجھ بن چکی تھی۔ ہر دن ایک جیسا لگتا تھا، اور دل میں یہ سوچ ہمیشہ گھومتی رہتی تھی کہ شاید انسان صرف اپنے فائدے کے لیے ہی رشتہ قائم کرتا ہے۔ میں بلال کے ساتھ جو وقت گزار چکی تھی وہ سب کچھ اب دھندلا سا لگ رہا تھا۔ ہر یاد میں درد اور خوف شامل ہو گیا تھا۔ اس کا رویہ، اس کی باتیں، اس کے چھوٹے چھوٹے انداز جو پہلے محبت لگتے تھے اب دھوکہ لگ رہے تھے، اس کے الفاظ جو کبھی سکون دیتے تھے اب خوف پیدا کر رہے تھے، اور میں یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ بلال بار بار مجھے کہتا رہا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ پنگا لینے کی، تم نے خود اپنی زندگی میں پیچیدگی پیدا کی، تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ ہی رکھنا تھا، شاید میں دوسری شادی کر لیتا لیکن تمہیں بھی رکھتا، لیکن تم نے خود اپنے لیے یہ سب کچھ چنا ہے۔ اس کے لہجے میں سختی اور سردی تھی، اس کی نظریں مجھ پر ایسی مرکوز تھیں جیسے وہ میری حرکت پر نظر رکھتا ہو۔ یہ سن کر دل کا سکون اور بھی چھن گیا، لیکن اندر کی ایک چھوٹی سی امید باقی تھی کہ شاید کوئی مجھے بچا لے۔ اسی امید کے سہارے میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچا کہ بس ایک موقع اور ہے، اور میری نظر صرف بابا پر تھی جو ہمیشہ ہر مشکل میں میری رہنمائی کرتے آئے تھے۔ وہی میری امید تھے کہ کسی طرح وہ اس برائی سے مجھے نکال لیں گے۔
دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب حقیقت نے شکل اختیار کی۔ 4 آدمی اچانک گھر میں داخل ہوئے اور ہر طرف سنسنی پھیل گئی۔ انہوں نے بڑی مہارت اور ضبط کے ساتھ بلال کو قابو میں کر لیا اور مجھے فوراً بابا کے پاس لے گئے۔ میری دھڑکنیں تیز تھیں، دل خوف اور خوشی کے جذبات سے بھر گیا تھا۔ بابا نے ان لوگوں کو ہائر کیا تھا۔ یہ پرائیویٹ لوگ تھے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں سب کچھ ممکن لگ رہا تھا۔ ان کے ارادے اور مضبوط شخصیت نے مجھے سکون دیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید ابھی میں محفوظ ہوں۔ بابا نے بلال کو صاف صاف بتایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے قبضے میں موجود سب کچھ اتنی آسانی سے اور بے رحمی کے ساتھ اس کے نام کرنے کی دھمکی دی۔ یہ سن کر بلال کے چہرے پر تھوڑی دیر کے لیے خوف اور حیرت کے رنگ آئے، لیکن اس نے فوراً اپنی عاجزی سنجیدگی واپس لے لی۔ بابا نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اغوا کے جرم میں گرفتار کروا دیا۔ یہ لمحہ میرے لیے ہلکا سا سکون لے کر آیا، لیکن دل میں اب بھی خوف تھا کہ شاید اس کی حرکتیں ختم نہ ہوں اور میرے ساتھ اور بھی برا ہونے والا ہو، کیونکہ ایسے لوگ جو دل سے برے ہوں کبھی مکمل سزا نہیں پاتے۔ اور دل میں ایک چھوٹی سی آواز مجھے بار بار ڈراتی کہ آگے کیا ہوگا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن ذہن میں وہ دن اور وہ سب یادیں گھومتی رہیں۔ ڈپریشن کی کیفیت نے مجھے اپنے اندر محدود کر لیا۔ ہر لمحہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کے سب لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ میں نے خود کو ہمیشہ ایک کمزور اور لنگڑی لڑکی کے طور پر محسوس کیا، اور ہر لمحہ یہی سوچتی رہی کہ شاید مجھ سے صرف میری دولت کے لیے ہی شادی کی جا سکتی ہے، ورنہ کوئی بھی میری شخصیت میں دلچسپی نہیں لے گا۔ ہر روز یہ احساس میرے دل کو دباتا کہ میری زندگی صرف دکھ اور خوف کے گرد گھومتی رہی ہے۔ 2 سال اسی ڈپریشن میں گزر گئے اور ہر دن جیسے ایک طویل جنگ تھی، جہاں جسم اور دماغ دونوں تھک چکے تھے۔ لیکن اسی دوران بابا نے ایک فیصلہ کیا جو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ بابا نے میری شادی ایک ایسے شخص سے کروائی جو جسمانی طور پر معذور تھا۔ اس کی ٹانگ میں بھی نقص تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ اس کی شکل بلال سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ میرے تجربات اور مشکلات کو سمجھتا تھا۔ وہ میرے جیسا تھا۔ ہم دونوں کے ماضی میں کافی مشابہت تھی، اور یہ سمجھنا آسان تھا کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور خوشیوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ جب پہلی بار ہم ملے تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، کیونکہ پہلے کبھی کسی کے ساتھ اپنے احساسات اتنی واضح اور مکمل طور پر بانٹنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر خوف اور ہر خوشی کے بارے میں بات کرنے لگے، اور میں نے محسوس کیا کہ پہلی بار کسی نے میری مشکلات کو بغیر کسی تنقید کے سمجھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق مضبوط ہوتا گیا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے سہارا بن گئے۔ ہم نے ایک دوسرے کے دکھ بانٹے، خوشیوں کو دوبارہ دریافت کیا۔ اس نئے رشتے میں محبت اور اعتماد کی بنیادیں مضبوط ہوئیں، اور میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ زندگی دوبارہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا ہے، ہر صبح ایک نیا آغاز ہوتا ہے، اور میں نے یہ سیکھا کہ مشکلات کے بعد سکون اور خوشی اور بھی زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ زندگی میں ایک نیا باب کھلا۔ ہر دن ایک سبق لے کر آتا کہ انسان کو ہر حال میں مضبوط رہنا چاہیے اور ہر مشکل کا حل پایا جا سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں مشورہ کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور محبت کے رشتے کو مضبوط کرتے رہے۔ اس کے ساتھ زندگی میں وہ سکون اور خوشی دوبارہ لوٹ آئی جو میں نے کبھی پہلے محسوس نہیں کی تھی۔ ہر دن کی شروعات اور اختتام ایک دوسرے کی موجودگی سے خوبصورت لگنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی کے اس نئے سفر میں یہ سمجھا کہ ہر انسان کے ساتھ محبت اور اعتماد کا تعلق اس کی سچائی اور نیت پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ تعلق کبھی بھی دھوکہ اور مادی فوائد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا رشتہ صرف نقصان اور درد دیتا ہے۔ لیکن جب ایک ایسا انسان مل جائے
جو دل سے اور خالص نیت سے ساتھ دے تو زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہی احساس مجھے اپنے نئے شوہر کے ساتھ ملا، اور اسی کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے سبق کو سیکھا۔ مشکلات کے بعد سکون اور حقیقی محبت ہی انسان کی زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔